الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم کی جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے دو باتیں بطور خاص ارشاد فرمائی ہیں۔ نیک کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور ظلم اور زیادتی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہرگز تعاون نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں فرمائی ہے اور قرآن کریم کے مخاطب ہم ہیں۔ قرآن کریم پر عمل انسان تب ہی کر سکتا ہے جب قرآن کریم کا مخاطب خود کو سمجھے۔ یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ نیکی کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ایک وہ حقوق جو اللہ کے بندوں کے ذمے ہیں، نمبر دو وہ حقوق جو بندوں کے ذمے ہیں۔ ہم نے اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ حقوق العباد میں سے ایک بہت بڑا حق اپنے مصیبت زدہ مسلمان بھائی کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ تعاون زبان سے بھی کریں، اپنے اموال سے بھی کریں اور دعاؤں کے ساتھ بھی کریں۔ اس وقت ہمارے ہاں پاکستان میں سوات، گلگت بلتستان اور دیگر بہت سارے علاقوں میں آندھی شدید بارشیں آئی ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ جہاں تک جانی نقصان کی تلافی ہے وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم دنیا سے جانے والے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، قبور منور فرمائے اور جو ان سے خطا ہوئیں اللہ اپنے کرم سے درگزر فرمائے۔ جو زخمی ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اور تیسرا جو کام ہمارے کرنے کا ہے وہ یہ کہ ہم ان زخمیوں کے علاج اور معالجے میں بھرپور تعاون کریں، ادویات فراہم کریں اور جو لوگوں کا مالی نقصان ہوا ہے اس کو جس حد تک ممکن ہو اس مالی نقصان کو پورا کریں۔ کسی مکان کی چھت اڑ گئی ہے، چھت کا بندوبست کریں، کہیں بستروں کا مسئلہ ہے وہ ان تک پہنچائیں، کہیں کھانے کی ضروریات ہے وہ پوری کریں۔ اس سلسلے میں میں اپنے تمام احباب، متعلقین اور دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جس حد تک ممکن ہو ان کے ساتھ مالی تعاون کریں اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا احناف ٹرسٹ بھی جس حد تک ممکن ہوا بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے گا۔ تو جو حضرات احناف ٹرسٹ کی وساطت سے ان حضرات کا تعاون کرنا چاہیں وہ بھی یہاں مرکز میں رابطہ کریں اور اپنے اموال ان تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مصیبت کے موقع پہ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور عملاً ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔